طرح ہم اپنے وجود پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود کیسا بنایا۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن پاک کے اندر ہے کہ تمہارے وجود کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر انسان صرف اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مظہر ہے۔ ایک ہی طرح ہمارا جسم ہے، وہی دو آنکھیں، وہی ناک، ایک دو کان ہیں، منہ کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کچھ اوپر نیچے ہو لیکن عمومی طور پر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صورتیں مختلف ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ چیز، لیکن اس کی قدرت دیکھیے کہ چیز ایک رکھنے کے باوجود صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو اس طرح غور و فکر کا حکم جو ہے مخلوق کے اندر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، یوں بدلتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں میں غور کرے، فرمایا لآیات لأولی الالباب، کہ ان بدلنے والی چیزوں کے اندر اور زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر بندے کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں، کہ جب اس پہ غور کرے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کو احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کو احساس ہوگا۔ تو فرمایا تفکروا فی الخلق، مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ رحمت کا احساس کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر قادر ہے، سب سے زیادہ قدرت اس کی ہے۔ اب یہ جو مثالیں میں نے عرض کی، آسمانوں کو بنانے کی، زمین بنانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی، اس طرح کی ہزاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔